الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے واقع کربلا کیوں واقع ہوا اس عنوان پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا پارٹ نمبر 4 ہے۔ کل میں نے جو بات کی تھی آپ سے وہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بڑی تعداد نے خلیفہ مان لیا۔ اگر جن لوگوں نے کہا بھی ہے یا جس میں کچھ روایتیں قابل اعتبار بھی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 5-7 لوگ ہیں کہ جنہوں نے فوری طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ لیکن یہ بات بہت غلط ہے کہ ابوبکر کی زندگی بھر یا سال 2 سال یا 6 مہینہ ان لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ یہ بات جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ڈکلیئر ہو گئے۔ ڈکلیئر ہونے کے بعد یہ بات اندر پکتی رہی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ان خاندان بنو ہاشم تھا وہ یہ کہتا رہا، اور اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ یہ بات اندر رہی کہ صاحب یہ جو کچھ ہوا یہ صحیح نہیں ہوا، اور اچانک ابوبکر کو لوگوں نے خلیفہ بنا لیا۔ حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کی بنیادی وجہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو امامت کروائی وہ اصل بنیاد تھی۔ بہرحال اب جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے دربار میں ایک مقدمہ آیا۔ کس کے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ مقدمہ بھی بتاتا ہے کہ اندر کچھ معاملہ گڑبڑ ہے۔ مقدمہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حیات تھی۔ کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک مقدمہ دائر کیا۔ مقدمہ یہ تھا کہ نبی کی وفات ہو گئی ہے، لہذا آپ ان کی وراثت تقسیم کیجئے ابوبکر سے، اور اس کے ساتھ اب اس شرعی لحاظ سے وراثت جو تقسیم ہونی چاہیے تھی وہ کیسے ہونا تھا کہ آدھی پراپرٹی حضرت فاطمہ کو چلی جاتی، اور آپ کے چچا جان جو مسلمان تھے، حضرت عباس ایک ہی چچا تھے اس وقت جو مسلمان تھے، حضرت حمزہ پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، تو آدھی پراپرٹی وراثت کے لحاظ سے چچا جان کو جانا چاہیے تھا۔ یہ دونوں نے مل کر کے مقدمہ دائر کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں یہ بات بتائی ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں، ہماری پراپرٹی کا کوئی وارث نہیں ہے۔ میں نبی ہوں، اور نبی جو ہے وہ اپنی پراپرٹی کا وارث نہیں بناتا ہے۔ یہ بات انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدمے پہ دائر ہونے کے بعد رکھی۔ اس کو بھی ہمارے شیعہ حضرات نے بہت اچھالا۔ اسی کو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر غاصب ہیں، اور انہوں نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جو نبی کی پراپرٹی تھی اس پراپرٹی سے حصہ نہیں دیا۔ حالانکہ انہوں نے حدیث نقل کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا اور مقدمہ خارج کر دیا کہ بھائی اس میں کوئی دم نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے، لہذا اس میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ پراپرٹی جو تھی وہ باغ تھا، اصل فدق کا ایک باغ تھا، بڑا باغ تھا، اور بقیہ کیش میں کچھ نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے جو گھر میں تھا وہ سب انہوں نے کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا، اور گھر میں کوئی بھی کیش پیسہ سونا چاندی کی شکل میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بہرحال تو یہ پتہ کیا چلا، اب جب انہوں نے وراثت کہہ دیا کہ نہیں ملے گی، تو پھر اندر یہ کیا ہوا؟ پکنے لگا کہ دیکھو ابوبکر نے یہ اتنا بڑا نعوذ باللہ ظلم کیا اور نبی کی بیٹی کو حصہ نہیں دیا۔ اب اس چیز نے ہوا بھری اندر، ایک فطری چیز تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابوبکر کے بعد حضرت عمر، ابھی ہم اسی واقعے کو پوری تفصیل سے بات کر لیتے ہیں، پھر ہم کل انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ بات کریں گے کہ ابوبکر کے بعد حضرت عمر خلیفہ کیسے بنے۔
وہاں پہ کون امید لگائے بیٹھا تھا اور کس کا نام آ گیا وہ ایک الگ ٹاپک ہے. یہ وراثت والا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں پوری بات. پھر یہ واقعہ بھی صحیح حدیثوں میں ہے کہ مقدمہ دائر ہوا. اب اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2.5 سال رہی. یعنی آپ اس کے بعد نبی کے بعد ٹوٹل 2.5 سال حیات رہے اور اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. اس 2.5 سال کے درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ ان کے شورا کے ممبر رہے، ان کو مشورہ دیتے رہے، ان کے مشوروں سے کام ہوتا رہا. کوئی ایسی ناچاقی، کوئی ایسی بات جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت علی ابو بکر سے ناراض ہیں، ایسا کوئی واقعہ مستند تاریخ میں نہیں ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو پھر ایک مرتبہ ان کے خاندان والوں نے کہا کہ صاحب وہ وراثت تو بٹنی چاہیے. یہ جو وراثت ابو بکر نے نہیں دیا، جیسے ہوتا نا کہ بھائی آپ کو ایک جج نے مقدمہ خارج کر دیا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے جج کے پاس مقدمہ دائر کر دیتے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان کے خاندان والوں نے، اب اس درمیان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو گئیں. کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہی کیا ہوئی، ان کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں. تو اب لے دے کر کے مقدمہ کرنے والے کون بچے؟ مقدمہ کیونکہ حضرت حسن حسین تو بہت چھوٹے ہیں، حضرت علی داماد ہیں اور بھتیجے بھی ہیں، ادھر حضرت عباس ہیں. بہرحال انہوں نے حضرت عمر کے دربار میں پھر مقدمہ قائم کیا کہ بھیا ہماری پراپرٹی ملنی چاہیے، ہمارے ساتھ یہ انصاف نہیں ہوا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آیا معاملہ تو حضرت عمر نے، جیسا آج بھی ہوتا ہے کہ بھائی اس مقدمے کی مثیل موجود ہے، کیا کہ پہلے والے نے کیا فیصلہ کیا. ایک عدالت سے اگر بھارت کی کسی عدالت سے ایک فیصلہ ہو جائے اور ویسا ہی مقدمہ کہیں پہ دوسری جگہ دائر ہو جائے، وہ جج جو فیصلہ دیے رہتا ہے وہ ریکارڈ بھی رہتا ہے اور وہ مثیل بھی بنتا ہے. مثال مطلب تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدھا سا جواب دے دیا، دیکھو یہ سارا مقدمہ، ساری فائلیں، ساری باتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہیں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا وہی ہمارا بھی فیصلہ ہے کہ نبی جو ہے اس کی وراثت ایسے تقسیم نہیں ہوتی. لہذا انہوں نے یہ کہہ کر کے مقدمے کو خارج کر دیا. اب 2 مرتبہ مقدمہ آنا تو اندر اندر یہ معاملہ اور پکا. اب اس کو لوگوں نے خوب ہوا دیا کہ دیکھیے ابو بکر نے بھی نعوذ باللہ غصب کیا اور وہی کام کس نے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو غصب کیا. تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ تمہاری بات ہی صحیح ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں غصب کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 سال حکومت کی. 10 سال کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے بعد کس کی حکومت قائم ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سوال یہ اسی ٹاپک پر بات کر رہا ہوں وراثت والا، کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور ان کو یہ بات معلوم تھی کیونکہ مقدمہ انہوں نے دائر کیا تھا کہ ابو بکر نے بھی پراپرٹی نہیں دی، حضرت عمر نے بھی پراپرٹی نہیں دی. چلو تمہاری بات صحیح ہے تھوڑی دیر کے لیے، جب تم خلیفہ ہوئے تو وہ پراپرٹی تم نے حضرت فاطمہ کو یا چچا جان کو کیوں نہیں دی؟ بھئی اب تو آپ خلیفہ ہیں نا، آپ سارے مقدمے جو ہوئے تھے سب کو باطل قرار دے دیتے اور ان کی ڈگری دے دیتے، چچا جان کو مل جاتا کم سے کم معاملہ، اور حضرت فاطمہ والا حصہ بھی تمہارے حصے میں آ جاتا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اگر غاصب ہیں تو حضرت علی بھی کیا ہو جائیں گے؟ غاصب ہو جائیں گے. ہوا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درمیان میں جو ابو بکر کے سامنے مقدمہ آیا، حضرت عمر کے سامنے مقدمہ آیا اور جو دلیلیں دی، اس وقت ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں یہ رہا ہو کہ مطلب صحیح نہیں ہو رہی بات، لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عرصہ چلا تو اس درمیان میں ان کو یہ اطمینان ہو گیا کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے حضرت ابو بکر کے دربار میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں. کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے کہ ان کے دل کو اطمینان ہوا تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے. کس کیٹیگری میں؟ جس میں ابو بکر آئے، جس میں عمر آئے، وہ بھی غاصب کہلائیں گے. تم نے اگر اپنا حصہ معاف کر دیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا
تو بھی چچا جان والا حصہ بھی کیا ہے، باقی ہے، وہ حصہ ملنا چاہیے۔ لیکن ان کو اطمینان ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی باتوں پر اطمینان ہوا کہ جو کچھ فیصلہ عمر نے کیا، جو فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یہ فیصلہ برحق تھا، اور اس وجہ سے پھر انہوں نے اپنی خلافت کے درمیان میں اس پراپرٹی کو لینے کی بات نہیں کہی۔ لیکن یہ بات تو حضرت علی کو اطمینان ہوا ہوگا، جو نیچے لوگ تھے وہ اس کو برابر کیا کرتے رہے، ہوا دیتے رہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے اور یہ ہم کو پراپرٹی ملنی چاہیے۔ اس چیز نے بھی کیا کیا، اس پورے واقعے کو خوب گرم کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ حضرت کی خلافت کہاں کہاں لوگوں کے دماغ میں آئی۔ آپ دیکھیے کہ ایک واقعہ اور بیان کر کے، جب احد میں، غور سے سنیے گا، جب جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معرکہ پیش آیا اور پہلے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جیت گئے، پھر ایسی بازی پلٹی کہ مسلمانوں کو شکست کھانی پڑی، تو جب شکست کھانی پڑی تو ابو سفیان اور ان کے لوگ جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ مسلمانوں اب تمہارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ یہ اعلان کر دیا۔ یہ اعلان اس لیے کیا تاکہ مسلمان مجاہدین کا جو مورل ہے، مسلمان مجاہدین جو حوصلہ لے کر بیٹھے ہیں، اگر یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے تو خود بخود کیا ہو جائیں گے، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے اور جنگ ہم جیت لیں گے۔ یہ ایک جنگی چال ہوتی ہے۔ تو انہوں نے پکارا زور سے، اور اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم نے اس جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، پکار کر کے کہا کہ تم میں سے کوئی محمد بن عبداللہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور بھی کبار صحابہ تھے، ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہے ہوں۔ کسی نے یہ ہوا کہ جواب نہیں دو، کچھ بھی جواب دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ لگ گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت میں پتھر لگا اور جس سے آپ کی تکلیف ہوئی اور دانت بھی اس میں شہید ہوئے، یہ سب ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گائیڈ پر یا ابو بکر یا ان لوگوں کے کہ کچھ بھی جواب نہیں دو ابو سفیان کا۔ پھر انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم میں کوئی ابو بکر زندہ ہے کہ وہ بھی مارا گیا؟ اب ابو بکر تو سن رہے ہیں، یہ بھی حضور نے کہا خاموش رہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے تیسرا نام لیا کہ عمر زندہ ہیں کہ نہیں۔ یہ جب تینوں کا نام لیا، تیسرا نام انہوں نے علی کا نہیں لیا۔ مطلب کیا ہے کہ ابو سفیان جیسا آدمی بھی جانتا تھا کہ نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو کون ہے ان کے نزدیک؟ ابو بکر ہے، اس لیے ابو بکر کا نام لیا۔ اور نبی کے بعد اگر ابو بکر کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو عمر کا ہے، اور یہ تینوں کیا ہو گئے ہیں؟ ان کے بقول شہید ہو گئے ہیں، لہذا آپ کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ حقیقت میں خلافت یا حقیقت میں نبی کے بعد کس کا درجہ ہے، یہ ان لوگوں کو بھی اس بات کا بھرپور احساس تھا۔ اسی لیے اس جنگ میں جو ہے وہ انہوں نے تیسرے کے بعد، حالانکہ حضرت علی بھی موجود تھے، انہوں نے تیسرا نام نہیں لیا کہ حضرت علی ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بھی نام نہیں لیا سفیان نے۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اور خلافت کا جو مستحق ہے وہ کون ہوگا۔ لیکن یہ بات اب 1450 سال سے چلی آ رہی ہے کہ نہیں صاحب یہ جو کچھ ہوا ہے وہ غلط ہوا، اور اسی لیے پورا ایک مذہب اسی بنیاد پر کھڑا ہو گیا۔ کوئی بھی بات نہیں کرتے، عید الفطر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، عید الاضحیٰ ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، محرم ہی ایک مہینہ ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یا تو تہوار بنا دیا گیا یا غم کا مہینہ، جو بھی ہے محرم کے علاوہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے۔ لہذا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہم لوگوں کے کم علمی کی وجہ سے، اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ، میں نہیں کہتا ایک آدمی نے اپنا عقیدہ رکھا، ٹھیک ہے بھئی آپ کا عقیدہ ہے، آپ کریے جو جی چاہے کریے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن
اگر ہمارے لوگ وہ بات کرتے ہیں تو ایک افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے۔ میں تو ایسے ہی گاؤں جانتا ہوں، آپ کے علاقے میں ایسے گاؤں کو جانتا ہوں کہ عید کرنے گاؤں نہیں آئیں گے لیکن محرم کرنے گاؤں ضرور آئیں گے۔ ایسے بھی گاؤں ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ ہماری عورتیں، بہویں، آپ کے گاؤں کی بہویں، دوسرے بہویں، محرم میں ان کو اپنے میکے جانا ضروری ہے، چاہے وہ عید کرنے نہ جائیں، چاہے وہ بقرعید کرنے نہ جائیں، لیکن محرم میں کہاں جائیں گی؟ وہ اپنے میکے میں رہیں گی۔ کیوں بھائی؟ کیا ہے محرم؟ کس چیز کا نام ہے محرم؟ لہذا یہ باتیں اس طریقے سے ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ کل زندگی رہی تو بات کریں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر کیسے خلیفہ بن گئے، اور عمر کے بعد پھر لوگ توقع لگائے تھے کہ بنو ہاشم کا خاندان خلیفہ بنے گا، اس وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، اور پھر حضرت عثمان کے بعد حضرت علی کس حالات میں خلیفہ بنے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔